نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سچی توبہ ہے، سچی توبہ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، ایمان والوں کو، جو اہل ایمان ہیں، اللہ کریم نے ان کو مخاطب فرمایا اور فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو اللہ کے حضور، ایسی توبہ کرو جو آگے کے لیے نصیحت ہو جائے، آگے کے لیے، یعنی اس کا سادہ ترجمہ کر لیں کہ ایسی پکی توبہ کریں کہ اس کے بعد کبھی بھی گناہ سرزد نہ ہو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک توبۃ نصوحا وہ ہے توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹ کے آئے۔ جب توبہ کر لی تو اس کے بعد کسی گناہ کی طرف جانے کا ارادہ نہ کرے، پکی توبہ کر لے اور مصمم ارادہ ہو کہ آج کے بعد میں نے کبھی بھی گناہ نہیں کرنا، اسے پکی توبہ کہتے ہیں۔ جس طرح فرماتے ہیں کہ دودھ جو پھر تھن سے نکل کر واپس جاتا، جب تھن سے دودھ نکل آتا ہے تو نکلا ہوا دودھ پھر واپس جاتا نہیں ہے۔ تو بندہ مومن جب توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ اسی طرح جس طرح دودھ واپس نہیں جا سکتا، بندہ مومن گناہ کی طرف واپس نہیں جا سکتا، اسے پکی توبہ کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ، اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی، آپ تابعین میں سے ہیں۔ کن میں سے ہیں؟ اونچی بولیے گا۔ تابعین، تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہو۔ تو یہ صرف تابعی نہیں ہے بلکہ محدث زمانہ بھی ہیں، یہ محدث زمانہ ہے۔ اتنا بڑا محدث، صرف محدث نہیں ہے بلکہ 4000 محدثین کا استاد ہے، 4000 محدثین کے استاد ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان اور عظمت رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سچی توبہ کی 6 علامات ہیں۔ کتنی؟ 6 علامات ہیں سچی توبہ کی۔ عرض کی حضور کون سی؟ فرمایا پہلی توبہ یہ ہے، پہلا اس کا جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں پر وہ نادم رہتا ہے، پریشان رہتا ہے کہ بھئی میں نے جو توبہ کی ہے نا، میرے پچھلے کافی گناہ تھے لیکن میرے بڑے ہی گناہ تھے، اللہ نے مجھے معاف فرما دیا ہے۔ ہمیشہ اس پہ اپنے آپ کو ندامت کے اندر رکھتا ہے کہ مجھ سے غلطیاں سرزد ہو گئی تھی۔ اور دوسری آپ نے فرمایا گناہوں کی طرف نہ لوٹنے کا عزم مصمم کر لینا، پکا ارادہ کر لینا کہ آج کے بعد میں گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا، گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ تیسری علامت فرمایا جن فرائض میں اس نے کوتاہی کی تھی، جو فرائض صحیح ادا نہیں کیے تھے، اب ان فرائض کو پورے کا پورا ادا کرے۔ جب وہ ادا کرے گا تو سمجھ لے اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اور اس کے بعد نمبر 4 فرمایا جن کا حق طرف کیا تھا ان کا حق واپس دے دے، جس کا حق کھایا تھا اس کا حق واپس دے دے۔ یہ اس کی پکی توبہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا 5 ناجائز اور حرام مال کے ساتھ جو چربی جسم کے اوپر چڑھی ہے وہ اس طرح غم و حزن کے اندر رہے گا کہ اپنے آپ کو وہ چربی پگھلا دے، اپنے آپ سے وہ دور کر دے کہ وہی باقی۔ اور یہ تب ہی ہو سکتی ہے جب بندہ غم بھی رکھتا ہو اور عاجزی بھی کرتا ہو، غم بھی رکھتا ہو اور ساتھ عاجزی بھی رکھتا ہو۔ تو یہاں تک فرماتے ہیں جس طرح بدن کو نفسانی خواہشات کی لذت پہنچائی تھی، اسی طرح اب اسے اطاعت کا مزہ سکھائے۔ پہلے تو اپنی مرضی کرتا رہا تھا، اب ہر قدم تیرا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزرے گا، اطاعت کے اندر گزرے گا، حتیٰ کہ اس کو بڑا مشکل بھی لگے گا لیکن وہ اطاعت کے اندر گزارے گا۔ یہ 6 علامات حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے 6 علامتیں پائی جائیں تو سمجھ لیں اللہ نے مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ اور اس کے بعد
آئیں ایک واقعہ آپ کو مسلم شریف سے سناتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 1696 ہے۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما اسے روایت کرتے ہیں کہ جہینہ قبیلے کی ایک عورت تھی، جہینہ قبیلے کی ایک عورت تھی جو زنا سے حاملہ تھی، میرے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے حد لگائیے، جو حد ہے اس کی سزا مجھے عطا کر دیجئے، مجھے سزا دیجئے۔ اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا چلی جاؤ، اب جب بچے کو جنم دینا تو پھر میرے پاس لوٹ کے آنا۔ اور اس کے سرپرست کو بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اسے بھی یہی حکم دیا، فرمایا اسے اچھی طرح رکھو، اس کے ساتھ غم و غصہ نہیں کرنا، اچھے طریقے سے اسے رکھو، دیکھ بھال کرو، جب یہ بچے کو جنم دے لے تو پھر اسے میرے پاس لے کے آنا، پھر میرے پاس لے کے آنا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اسی طرح کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے متعلق حکم فرمایا اس کے کپڑوں کو اس کے جسم پر باندھ کر اس کو رجم کر دو، ایک رجم کی سزا ہے اسلام کے اندر، کر دو۔ چنانچہ وہ رجم کر دی گئی۔ تو پھر میرے محبوب علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی، نماز اونچی بولیے گا تھوڑا، نماز جنازہ بھی پڑھی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے زنا کرنے والی عورت کا جنازہ پڑھا ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 آدمیوں کے اندر تقسیم کی جائے تو اللہ 70 آدمیوں کی بخشش فرما دے گا۔ اتنی پکی اس عورت نے توبہ کی ہے، اتنی پکی توبہ کی ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سے بڑی توبہ کیا ہے کہ اپنے گناہ کو معاف کروانے کے لیے اپنے رب کے حضور جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ رجم کیا جائے تو جان جاتی ہے، تو جان پیش کر دی ہے، اس سے بڑا بتاؤ اور کیا؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور آگے چلیں تو یہاں جو توبہ کے بعد ایک لغزش بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے، توبہ کے بعد پھر بندہ گناہ کرتا ہے، اس پر حضرت قال الامام یحییٰ ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ آپ بیان کرتے ہیں ذلۃ واحدۃ بعد التوبۃ اقبح من 70 قبلها۔ اللہ اکبر، یہ بڑی بات سخت ہے، اگر اس کو اپنے دل پہ تھوڑی سی جگہ دیں۔ حضرت امام یحییٰ بن معاذ الرازی نے فرمایا کہ توبہ کے بعد ایک گناہ بھی کیا جائے، پکی توبہ کر لی تھی، ایک گناہ بھی کیا جائے تو فرمایا توبہ سے پہلے جو 70 گناہ تھے اس سے بھی وہ بھاری ہوتا ہے، کیونکہ پہلے توبہ نہیں کی تھی، اب توبہ کر لی ہے، پکی توبہ کر لی، اس کے بعد پھر گناہ کی طرف اگر گیا ہے تو پہلے 70 گناہ ایک سائڈ پہ اور اس کا اب کا ایک گناہ ان 70 گناہوں سے زیادہ بڑا ہے۔ تو آج جو رات آ رہی ہے یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے، اس لیے اس رات کی ہم قدر کریں تو اللہ کے حضور توبہ کریں، پھر کیا ہوگا؟ سیدنا امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ شرح مسلم میں فرماتے ہیں اس عورت کے ولی کو یہ کہنا کہ اسے اچھی طرح اس کا خیال رکھنا، اس کا اہتمام کرنا، جب تک بچے کی ولادت نہیں ہوتی اسے برا بلا نہ کہنا، اسے تانے نہ دینا، کیونکہ جس نے مصمم ارادہ کر لیا ہے، پکا ارادہ کر لیا ہے میں نے توبہ کرنی ہے، ادھر ارادہ کرتا ہے ادھر میرا رب معاف بھی فرما دیتا ہے۔ تو رب نے جس کو معاف کر دیا اسے تم تانے دو گے؟ اس طرح دیکھیں نا، سوال پیدا ہوا کہ زانی کا جنازہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی توبہ تو 70 آدمیوں کے گناہ بخشوا سکتی ہے، اگر ان میں تقسیم کر دی جائے تو اللہ سب کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق ملتی ہے، سچی توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ یہی ندامت ان کے لیے معافی کا باعث بن جاتی ہے۔ جو جتنا نیک ہوگا اسے اپنے گناہوں پر اتنی ہی زیادہ ندامت ہوتی ہے، جتنا نیک ہوگا اتنی ہی زیادہ وہ ندامت کرتا ہے، اپنے اس فعل پر وہ اپنے آپ کو شرمندہ کرتا رہتا ہے کہ بھائی میں نے جو کیا ہے غلط کیا ہے، میں نے جو کیا ہے غلط کیا، بار بار اس پہ اصرار کرتا ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بشارت فرماتے ہیں جو پکی توبہ کر لیتا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں رب بھی ادھر سے معافی عطا فرما دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے تو ایک بار کہتا ہے نا یا اللہ، تو میں 70 بار فرماتا ہوں یا عبدی میرے بندے بتا تجھے کیا چاہیے۔ میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک بچے کو تکلیف ہو تو ماں کبھی بھی برداشت
ماں سے برداشت ہوتی نہیں ہے، تو بتائیں جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے وہ برداشت کرے گا؟ وہ اپنے بندوں کی باتوں کو برداشت، وہ تو کہتا ہے یہ بہانہ لے کے آئے میرے حضور، میں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہوں۔ وہ آئے تو صحیح، اپنے آپ کو جھکائے تو صحیح، میرے در پہ آئے تو صحیح۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے حضرت امام شنجی علیہ رحمہ سے توبہ کے متعلق سوال کیا گیا کہ اگر تو گناہ کوئی یاد کرے جو پیچھے ہم سے ہو گئے تو پھر اس گناہ کی یاد کیا کرتی ہے؟ فرمایا انسان نے جو گناہ کیے تھے پھر توبہ کی، اللہ کے حضور وہ گڑ گڑاتا ہے، پھر بھی گڑ گڑاتا ہے، رب اپنی شان کے لائق تبسم فرماتا ہے، مسکراتا ہے، فرشتوں تم کہتے تھے یہ دنگا و فساد کریں گے، یہ وہی بندے ہیں، میں نے معاف بھی کر دیا، گناہ بھی معاف کر دیے، پھر بھی یہ توبہ کر رہا ہے، پھر بھی مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، جانتا ہے کہ میرے رب کے علاوہ میرا کون ہے، کون میری بات کو سنے گا۔ آج میرے حضور یہ جھکا ہوا ہے تو گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہ ہی نہیں معاف کیے بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ پھر بھی بندہ توبہ کرتا ہے تو فرمایا اللہ ان کے درجات میں بلندیاں فرمانا شروع فرما دیتا ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو توبہ جو ہے اسے صحیح امام جناب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں جب توبہ صحیح ہوتی ہے تو ایمان بھی سلامت ہو جاتا ہے، جس کی توبہ پکی ہوتی ہے اس کا ایمان بھی سلامت ہو جاتا ہے۔ یہ توبہ کے بڑے فضائل ہیں جس پر مفسرین نے، ایک اور ایسے صحابی ہیں جن کی توبہ کا ذکر قرآن مجید برہان رشید میں ملتا ہے، احادیث صحیحین کے اندر ملتا ہے۔ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کا عظیم یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو روایت حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، کہتے معاذ بن مالک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ ایک بار نہیں کئی بار عرض کیا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں تیرا ناس ہو، جاؤ اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ استغفار نہیں کہا بلکہ استغفار کہا ہے، صحیح لفظ تو استغفار ہے، استغفار کہو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، توبہ کرو۔ انہوں نے پھر تھوڑی دیر بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم فرمائیے، اللہ سے مجھے معافی لے دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے پھر فرمایا کیا چاہتا ہے، کیا تجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، شراب پی لی ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے تو صحابی نے ان کے منہ کو دیکھا تو وہاں سے بدبو نہیں آ رہی تھی، شراب کی بدبو نہیں آ رہی تھی۔ عرض کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر۔ چوتھی بار تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کس چیز نے تجھے بار بار اسرار پہ مجبور کیا؟ تو عرض کہ حضور مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ یہ معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا واقعی؟ لوگوں سے پوچھا اس کا ذہنی توازن تو خراب نہیں ہے؟ تحقیق کر رہے ہیں میرے محبوب، یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کو لے کر اس کو جھنڈا لگا دے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، اتنے کریم زمانے میں کوئی نہیں اتنا کریم ملتا جتنے اللہ نے میرے محبوب کو بنایا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اپنی امت پہ اتنے رؤوف، اتنے رحیم، اتنے حریص ان کے معاملے میں کہ اللہ کے حضور بھی گر گڑانے لگ پڑتے ہیں کہ اللہ میری گناہگار امت کی بخشش فرما دے، اللہ میری گناہگار امت کی بخشش فرما دے۔ رو رو کے دعائیں کرتے، ساری رات غاروں کے اندر گزار دیتے۔ اسی لیے تو اللہ حضرت فاضل بریلوی تڑپے نا، وہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، وہ جو نہ بھولا ہم غلاموں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے، ان کا ذکر بھی عبادت ہے، گناہوں کا کفارہ ہے۔ آگے چلے تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر منہ سونگا، وہاں سے بھی نہیں تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا معاذ یہ کیا تم نے ایسا کیا ہے، اب اس کو رجم کیا جائے گا، سزا دی جائے گی، جو شریعت کے اندر سزا ہے وہ دی جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت میں حاضر ہوئے، سرکار نے کھڑا کیا، اوپر سے پتھر برس رہے ہیں۔ اب رجم کرنے کے لیے تو پتھر مارنے پڑیں گے۔ معاذ بن مالک
رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، کہتے ہیں ادھر سے پتھر مارے جا رہے تھے۔ حضرت بریدہ بیان کرتے ہیں کہ 2-3 دن صحابہ کرام میں یہی اختلاف رہا، چونکہ وہ تو انتقال کر گئے، ان کی روح کعبہ سے منصوری سے پرواز کر گئی۔ صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ وہ تو بڑے گناہگار تھے، ان کے اندر سے بڑی ایسے ہو گئی، ان کے اندر سے غلطی ہو گئی، لہٰذا ان کی صحابیت پہ ایسے ہو جائے گا، یہ ہوگا۔ یہ مسئلہ دربار رسالت میں اب پہنچا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کس کے بارے میں تم یہ باتیں کر رہے ہو؟ تجھے نہیں پتا اگر معاذ بن مالک کی توبہ اور استغفار میں پوری امت پہ تقسیم کر دوں تو اللہ ساری امت کی بخشش فرما دے گا۔ جس نے اپنے جرم کو مان کر اللہ کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، اس کے بارے میں تم ایسی بات کرتے ہو؟ میں جب توبہ کر لے بندہ تو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے لوگ بار بار یہ کرتے جو فلاں تجھے میں جانتا ہوں تو کتنا ہے۔ اب یہاں بات بڑی سمجھنے والی ہے، جو پکی توبہ کر لے جتنا مرضی وہ گناہگار تھا، اب اس نے توبہ کر لی، اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگا، تو اب ہمیں یہ حکم نہیں ہے، ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کی پچھلی وہ باتیں یاد کر کے اس کو تانا دے۔ اسلام نے کہا وہ توبہ کر بیٹھا ہے، اللہ کے حضور پاک ہو گیا، تم کون ہوتے اسے ناپاک کہنے والے؟ تم کون ہوتے اسے برا بھلا کہنے والے؟ اسے برا بھلا نہ کہو، بلکہ یہ تو واقعہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا بذات خود ملتا ہے۔ یہ تابعی ہیں، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے تابعی ہیں، کہتے ہیں یہاں آنے سے پہلے میرا بھی یہی حال تھا۔ ایک دن ایسے ہوا مجھے عورت سے بڑا عشق ہو گیا، اتنی محبت ہو گئی، عشاء کی نماز گزر گئی، ساری رات اس کے وہ انتظار میں رہا، وہ تھوڑی دیر کے لیے آتی مجھ سے کلام کیا، اور مجھے عاطف سے آواز آئی، اے عبداللہ بن مبارک ایک لڑکی کے لیے تو نے ساری رات گزار دی، اذان ہوئی تو کہتے مجھے پتہ نہیں چلا، میرے دل میں خیال آیا یہ عشاء کی اذان ہے وہ فجر کی اذان تھی، کہتے ہیں خیال گزرا یہ عشاء کی اذان ہے، پھر غور کیا تو دن چل رہا تھا، تو آواز آئی ایک لڑکی کے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہے تو کیا تو اللہ کے لیے نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں اس کے بعد ساری رات حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ ساری رات کیا کرتے ہیں؟ آپ ساری رات اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ ان کی استغفار کا درجہ کیا ملا؟ پہلے کیا حالات تھے، پھر اللہ نے کیا، حضرت سفیان ثوری ان کی حالت کو دیکھ کر رشک کرتے۔ آپ عارف باللہ بھی تھے، امام فی الحدیث بھی تھے، امام فی الحدیث، محدثین کے استاد بھی۔ حضرت امام شعرانی بیان کرتے کہ ایک بار آپ اہل خانہ کے ساتھ خلیفہ ہارون الرشید، اللہ اکبر، وہ ایک نجی دورے پر گئے، ان کے محلے کے اندر، گلی محلے کے اندر جب گئے تو کہتے ہیں یہ سارے بازار ٹوٹے ہوئے تھے، بازار بند ہو چکے تھے، اتنا رش تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو راستے میں انہوں نے پوچھا یہ وجہ کیا؟ تو کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، عبداللہ بن مبارک یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اچھا عبداللہ بن مبارک آپ کے تشریف لانے پر اتنا رش، اتنا استقبال، تو پھر مزے کی بات ہے یہی عبداللہ بن مبارک پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے تھے، مدینہ کی گلیاں ہوں یا کوفہ کی گلیاں ہوں، جہاں سے آپ نے گزرنا ہوتا جانور وہاں گوبر بھی نہیں کرتے تھے کہ یہاں سے عبداللہ بن مبارک نے گزرنا۔ اتنا بڑا محدث اور توبہ اور استغفار کے لحاظ سے ان کا بڑا اللہ تعالیٰ نے مقام رکھا، اور اتنا بڑا محدث اپنی داڑھی کو زمین پر رگڑتے ہیں، اے اللہ میری سفید داڑھی اس سے بڑھ کر میں اپنے آپ کو نیچے ذلیل نہیں کر سکتا، اے اللہ تو میری۔ اور ان کے پاس 30 سال تک خدمت کرنے والا آپ کا خادم کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم 30 سال میں نے دیکھا ہے، 30 سال کے اندر ایک دن ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے شریعت یا سنت کے خلاف کوئی کام کیا۔ جنہوں نے اس طرح زندگی گزاری ہے وہ توبہ استغفار اس طرح کرتے ہیں۔ ہم تو 24 گھنٹے گناہ کرتے ہیں، 24 گھنٹے گناہوں کی دلدل میں گزرتی ہے، تو پھر بھی ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، ہمیں توبہ کرنی۔ پھر یہ رات اتنی عظیم ہے، اس رات کو توبہ کریں۔ تو عبداللہ بن مبارک کیا وہ انداز محبت لوگوں کا دیکھ کر خلیفہ ہارون الرشید کی والدہ نے کہا تیری کیا حکومت ہے، تو نے ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کو جمع کیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کی دلوں پہ حکومت ہے، عبداللہ بن مبارک کی دلوں پہ حکومت ہے۔ دلوں پہ جو حکومت ہوتی ہے اصل حکومت وہ ہوتی ہے، ڈنڈے سے اور زبردستی سے کیا کسی سے بندہ اپنی وہ حکومت کروا سکتا ہے؟ وہ کوئی حکومت درجہ نہیں رکھتی، درجہ وہ رکھتی ہے جو دل پہ حکومت کرتی ہے۔
دلوں کے اندر حکومت کی جائے تو جو اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، پھر اس کی حکومت دلوں پہ ہو جاتی ہے، لوگ اس سے بھی پیار کرتے ہیں۔ بھائی آخری بات ہے، آج رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت عظیم تحفہ دیا، یہ 27ویں شب ہے، تو پھر جب قرآن مجید مکمل ہوتا ہے، میرے محبوب نے فرمایا جب قرآن مجید مکمل ہو، جو آپ دعا کریں گے اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ جو دعا کر، جب قرآن مجید تکمیل قرآن ہوتا ہے نا، تو آج کی رات قرآن مجید نازل بھی ہو پھر مکمل بھی ہوا ہو، ہم آج کے رات مکمل کریں، پھر حضور اللہ کے حضور دعا کرے تو اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اس لیے آج رات یہ نہ کہیں سارا سال سوتے ہیں، یہ چند راتیں ہیں، آج تاک رات بھی ہے، 27 میں بھی ہے، زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کے شب قدر کے۔ آپ کو پتہ ہے یہ وہ شب قدر ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنی 1000 مہینے، اگر آپ اس کو وہ مہینوں کو اگر وہ 12 کے ساتھ کریں نا تو 80 سال بنتے ہیں۔ کتنے سال؟ 80 سال کی عبادت ایک طرف اور آج رات کی عبادت ایک طرف۔ اتنی بڑی رات ہے، کوشش کریں بھائی اس رات کو جاگیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہاں پھر انشاءاللہ وہ بیان بھی ہوگا، باقی بھی معاملات ہوں گے، اللہ توفیق عمل عطا فرمائے، اور ہمیشہ کے لیے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، قرآن کی نص کے مطابق ہمیں توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔